السلام علیکم محترم ناظرین. 4 سرداروں نے مل کر پیٹرول پمپ کھولا لیکن ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ پیٹرول پمپ دوسری منزل پر تھا. پھر چاروں نے اسی منزل پر ہوٹل کھول لیا لیکن ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ پیٹرول پمپ کا بورڈ نہیں اتارا تھا. پھر چاروں نے ایک ٹیکسی لی لیکن ایک بھی سواری نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ 2 سردار آگے اور 2 پیچھے بیٹھ کر سواری ڈھونڈ رہے تھے. ٹیکسی خراب ہو گئی. چاروں نے خوب زور لگایا مگر ٹیکسی وہی کھڑی رہی. کیوں؟ کیونکہ 2 پیچھے سے اور 2 آگے سے زور لگا رہے تھے. ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی. کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا، ان پر ایسا حملہ کرو جیسے تم لوگ دشمن پر کرتے ہو. سب فوجی شروع ہو گئے. ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے. کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر، دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں. ایک شیخ نے اپنا ایکس رے کروایا. ڈاکٹر نے کہا، آپ کے ایکس رے میں آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی آئی ہے. شیخ بولا، چلو شکر ہے ایکس رے میں ہی ٹوٹی ہے، اگر اصل میں ٹوٹی ہوتی تو کافی خرچہ ہوتا. ایک بیوپاری جب بھی منڈی جانے لگتا اپنی بیوی کو کہتا، اس بیل کی قیمت 1 لاکھ لگاؤ. بیوی کہتی، 1 لاکھ میں بیل بیچنا ہے؟ خاوند کہتا نہیں، اور پھر منڈی چلا جاتا. منڈی میں گاہک سے بھاؤ تاؤ کرتے کرتے کہتا، اللہ دی قسمیں 1 لاکھ روپے گھر بیٹھے مل رہا تھا، میں نے نہیں بیچا. ٹیچر، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ شیدہ، فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر، جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا. شیدہ بولا، 4. ٹیچر نے پوچھا، کون کون سے؟ شیدہ بولا، بالٹی، مگا، صابن اور تولیہ. ایک پٹھان سردار سے، میں نے ایسی دوائی بنائی ہے جسے پی کر ہر کوئی سچ بولتا ہے. سردار بولا، اچھا تو مجھے بھی دوائی پلا دو. سردار نے دوائی پی لی تو بولا، یہ تو تیل ہے. پٹھان بولا، دیکھا تم نے، سچ ہی بول دیا، یہ واقعی تیل ہے. پٹھان، یار اب تمہاری امی کی کھانسی کیسی ہے؟ دوست بولا، اللہ کا شکر ہے کھانسی تو رک گئی ہے لیکن اب سانس رک رک کر آتا ہے. پٹھان بولا، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو سانس بھی رک جائے گا. ایک پٹھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا. کسی نے کہا، خان صاحب آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں؟ تو پٹھان بولا، میرے ابا جی کہتے ہیں دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے. ایک پٹھان بالٹی میں پانی لے کر جا رہا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی. بارش کے قطرے بھی بالٹی میں گر رہے تھے. تو پٹھان نے بڑے افسوس سے کہا، یار سارا پانی گیلا ہو گیا. ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تو سب لوگ اداس تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ میری قمیض لے گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میری شلوار لے گیا. ساتھ ایک پٹھان زاروں قطار رو رہا تھا. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو پٹھان بولا، درزی میرا ناپ لے گیا. ایک پٹھان موبائلوں کی دکان پر گیا اور بولا، میرے نمبر پر 1 روپے کا ایزی لوڈ کر دو. دکاندار بولا، خان صاحب 1 روپے کے ایزی لوڈ سے کسی کو کال کرو گے یا میسج؟ خان صاحب بولے، کچھ نہیں، ویسے ہی مجھے پیسے اڑانے کی عادت ہے. کام والی ماسی مالکن سے، مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے. مالکن، تو 10 دن چھٹی پر جائے گی تو تیرے صاحب کا کھانا کون بنائے گا؟ انہیں دوا کون دے گا؟ ان کے کپڑے کون دھوئے گا؟ ان کا بستر کون لگائے گا؟ ماسی نے شرماتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، مالکن آپ کہیں تو صاحب کو ساتھ لے جاؤں. 2 پٹھان جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوئے. جلدی جلدی سے جوتے اتار کر گرتے گرتے صف میں شامل ہو گئے. نماز کے بعد پہلا پٹھان بولا، شکر ہے نماز نہیں نکلی. دوسرا پٹھان جواب دیتا ہے، ہاں یار، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل جاتی. ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی. دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے. ایک دن لڑکی کے باپ کو پتہ چل گیا. اس نے غصے سے لڑکے کو اٹھوا لیا. باپ نے لڑکے کو کہا، آج تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ہر عاشق یاد رکھے گا اور عبرت حاصل کرے گا.
اس نے لڑکے کی گردن کو بجلی سے چلنے والے آرے کے آگے کر دیا۔ ابھی آری اس کی گردن کے پاس ہی آئی تھی کہ لائٹ چلی گئی اور لڑکا اٹھ کر چلایا، پاکستان زندہ باد۔ پپو: پاپا آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ پاپا: وہ کیا بیٹا؟ پپو: آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے کہا تھا اگر میں پاس ہو گیا تو آپ مجھے 1000 روپے دیں گے۔ پاپا: ہاں ہاں یاد تو ہے۔ پپو: خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے پیسے بچ گئے۔ مریض: میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون سے آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر بولا: میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ ٹیچر: کنجوس کسے کہتے ہیں؟ پپو: جو 100 میسج بھیجنے پر بھی رپلائی نہ کرے۔ ٹیچر: شاباش، اب اس کی اچھی سی مثال دو۔ پپو: جیسے کہ آپ کی بیٹی۔ فیصل آباد کا ایک پنجابی حج کرنے چلا گیا، واپس آیا تو دوست نے پوچھا: وہاں شیطان کو پتھر مارے تھے؟ پنجابی بولا: پتھر مارن دا تا موقع نہیں ملیا پر گالاں چنگیاں کڈیاں نے۔ ایک حیدرآبادی لڑکا روتا ہوا گھر آیا، ماں نے پوچھا: کاہے کو رو رہا؟ بیٹا: ٹیچر ماری میرے کو۔ ماں: کاہے کو ماری چڑیل تیرے کو؟ بیٹا: میں مرغی بولا اس کو۔ ماں: ارے کاہے کو ایسا بولا؟ بیٹا: ہر پیپر میں انڈا دے رہی میرے کو۔ ٹیچر: آئی لو یو کس نے ایجاد کیا؟ پپو: چائنا نے۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ پپو: کیونکہ اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ 3 سردار امتحان میں پیپر دینے کے بعد پہلا سردار بولا: مجھے کچھ نہیں آتا تھا، پیپر خالی چھوڑ آیا ہوں۔ دوسرا سردار: میں بھی یار۔ تیسرا سردار: او شٹ یار، ٹیچر نے اب سمجھنا ہے کہ ہم تینوں نے نقل کی ہے۔ شوہر: تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ تم فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئی؟ بیوی: جی میں نے 1-2 بار آپ کو بالکونی سے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2 دوست کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک نے کہا: میں نے کل ایک آدمی کو تھپڑ مارا، پھر بھی وہ میرے سامنے بولا نہیں۔ پہلے نے کہا: کیوں؟ دوسرا شخص بولا: کیونکہ وہ گونگا تھا۔ آدمی سردار سے: جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار: اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے، دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ ایک شاعر کا سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا، بیوی نے پوچھا: یہ کیا کر دیا؟ تو شاعر نے یہ شعر سنایا: ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کر۔ ایک بڑی کمپنی نے اپنے ورکرز کے لیے ایک جھیل کے کنارے سیر و تفریح کا انتظام کیا۔ یہ جھیل مگر مچھوں سے بھری ہوئی تھی۔ کمپنی نے بطور تفریح ورکرز سے کہا: جو صحیح سالب اس جھیل کو پار کر لے گا اسے $10 لاکھ انعام ملے گا، اور اگر اسے مگر مچھ نے نگل لیا تو اس کے ورثاء کو $10 لاکھ ملیں گے۔ ورکرز میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی، لیکن اچانک ان میں سے ایک شخص نے جھیل میں چھلانگ لگائی اور ہامتے کامتے باحفاظت پار کر لیا۔ اس مقابلے میں کامیاب ہو کر وہ آدمی اپنے گاؤں کا کروڑ پتی بن گیا، لیکن اس نے معلوم کرنا چاہا کہ آخر کس نے اسے دھکا دیا تھا۔ بالآخر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی اپنی بیوی تھی جس نے پیچھے سے اسے دھکا دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تمہارے دوست نے شادی شدہ دوست سے پوچھا: یار تم نے اپنی بیوی کو کس طرح فرما بردار بنایا ہوا ہے؟ دوست نے جواب دیا: میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی: سنیے، کیا آپ سگریٹ پینا چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا: نہیں۔ وہ بولی: پلیز میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا: یہ لو آج سے تمہاری خاطر سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کا اس نے اتنا اثر لیا کہ وہ میری فرما بردار بن گئی۔ ہمارے دوست نے اس کی بات کو ذہن میں بٹھا لیا اور اپنی شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی،
جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو بولی، سنیے، اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ ایک چرسی پیر کے پاس گیا اور دعا مانگنے کا کہا کہ میرا پرائز بانڈ ہر صورت نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر مزار سے باہر نکلا، اس کا پرائز بانڈ کسی نے جیب سے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا، بابا جی، پہلے پوری گل سمجھ لیا کرو تے پھر ایکشن لیا کرو۔